بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ مجھے کنفرم کیجیے گا پلیز کہ آپ کو اسکرین جو ہے وہ نظر آ رہی ہے فعل مضارع والی؟ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین۔ اچھا جی، ہم چلتے ہیں فعل مضارع کی طرف۔ فعل مضارع بھی ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ہم جملہ اسمیہ کی بجائے ایسا جملہ دیکھیں گے جو فعل سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن پہلے جو اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے وہ ماضی سے شروع ہو رہا تھا، اور یہ اب ماضی والا دور گزر گیا۔ اب ہم مضارع سے شروع کریں گے، اور مضارع کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو جملہ ہے اس کی ٹرانسلیشن آپ یا تو کریں گے حال میں اور یا کریں گے مستقبل میں۔ اب بک کی سٹیٹمنٹ میں پڑھنے لگا ہوں۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ فعل ماضی کی طرح ثلاثی مجرد میں فعل مضارع کے بھی تین اوزان ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا، وہاں ہم نے کہا تھا یفعلو بھی ہوتا ہے، یفعلو بھی ہوتا ہے۔ سوری، ماضی کی بات پہلے کرتے ہیں۔ جیسے فعلا، فعولا اور فائلہ، جس طرح وہاں فعلا بھی ہوا کرتا تھا، فعلا کے وزن پہ کچھ آتے تھے، کچھ فائلہ کے وزن پہ آتے تھے، اور کچھ فعولا کے وزن پہ آتے تھے۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی یفعلو کے وزن پہ بھی کچھ فعل آئیں گے، یفعلو کے وزن پہ بھی آئیں گے، اور یفعلو کے وزن پہ بھی آئیں گے۔ ان کو ہم باری باری دیکھیں گے، ان کی مثالیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جیسے وہاں ایک گردان تھی ماضی کی، یہاں پر بھی مضارع کی ایک گردان موجود ہے۔ یہ اس سے یقیناً مختلف ہے، لیکن بہت سارے حوالوں سے یہ اس جیسی ہی ہے، یعنی وہی 14 اس میں سیغے ہیں۔ اسی طرح سے غائب کے 6 ہیں، حاضر کے بھی 6 سیغے ہیں، اور متکلم کے بھی 2 ہیں۔ باقی ترتیب وہی ہے ان کی۔ تو جیسے وہاں ہوتا تھا فعلا، یہاں پر ہوگا یفعلو۔ وہاں پر مطلب تھا کہ وہ کرتا، اس نے کیا، یہاں پر ہوگا وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا۔ تو یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، تفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، اس کے بعد افعلو اور نفعلو۔ اس میں ایک چیز نوٹس کیجئے کہ یہاں پر جو آغاز ہو رہا ہے ہر سیغے کا، وہ یا تو یا سے ہو رہا ہے، یا پھر تا سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد الف اور نون سے ہو رہا ہے۔ یہ جو یا ہے یہ عام طور پہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کو اگر غور سے ہم دیکھ لیں تو یا ہمیشہ غائب کے لیے ہی استعمال ہوگا، اور جو تا ہے وہ حاضر کے لیے استعمال ہوگا۔ ایک اس میں کیس ایسا ہے کہ جو یہ یہاں پر 1 2 3 4 5واں جو سیگا ہے، جس میں تثنیہ مؤنث غائب، وہ تفعلانی ہے۔ بلکہ ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، 2 تفعلو، تفعلانی۔ اس کے علاوہ باقی سارے تا سے شروع ہونے والے حاضر کے ہیں، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، جو سیکنڈ پرسن ہوتا ہے۔ متکلم کے لیے افعلو الف سے شروع ہوگا، اور جسے ہم انگلش میں ڈبلیو ای وی کہتے ہیں، اس میں یہ نون آئے گا۔ تو یہ ایک باتیں شروع میں یاد رکھنے والی ہیں۔ اچھا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک تو یہ طریقہ ہے جو کہ ایک سٹینڈرڈ طریقہ ہے، اس کو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ یا فلو، یا فلانی، یا فلونا، تفلو، تفلانی، یا فلنا، ایک اس ترتیب سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک، آپ اس سارے کو اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ پہلے آپ اس کو لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد آپ وہ سیغے جو ہیں وہ استعمال کر سکیں۔ لکھنا ہو پہلے، یعنی جسٹ فرض کریں کسی نے ایگزام دینا ہے اور اس نے اس گردان کو لکھنا ہے، تو وہاں پر یہ زیادہ آسان یہ ہے کہ اس ترتیب سے یاد کیا جائے جہاں پہ جیسے یہاں پہ نمبرنگ دی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی استعمال، ویسے لکھنے کے علاوہ کسی ٹیسٹ یا ایگزام میں لکھنے کے علاوہ بھی اس جس طرح کنوینینٹ ہو، اگر اس طرح سے کنوینینٹ ہو، آسانی ہو، تو یاد رکھا جا سکتا ہے۔ وہاں ہم وزن لے کے چلتے ہیں، جیسے یفعلو، اس کے بعد تفعلو، لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ ہم تفعلو جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کس باکس میں جا رہے ہیں۔ پھر آگے پھر تفعلو، یفعلو، تفعلو، تفعلو، اس کے بعد اسی کے وزن پہ آگے یہاں پر آ جائے گا افعلو، اور پھر نفعلو۔ یہ ایک جیسے وزن ہیں، یہ 5 عدد، 2 تو بالکل ایک جیسے ہیں، اور ویسے ٹوٹل یہ 5 ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی یفعلانی، تفعلانی،
तफ़अलानी, तफ़अलानी, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ ये फ़र्क है कि शुरू में यफ़अलानी है, बाकी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। तो ये भी एक बड़े आसानी से आप ये वाली रो याद कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा यफ़अलूना और तफ़अलूना, और फिर यहाँ पर यफ़अलना नंबर 11 पे जो लिखा हुआ है इन्होंने, जो वैसे छठा बनता है, और फिर तफ़अलना, आखिर में एक बिल्कुल मुनफरिद सी चीज़ बचती है, वो है तफ़अलीना, उसको इन्होंने नंबर 14 आखिरी नंबर रखा। तो इस तरह से भी अगर आप प्रैक्टिस करें तो अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ के लिए किस बॉक्स में क्या रखा हुआ है और वो किसके लिए इस्तेमाल करना है। बहरहाल हासिल कलाम ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने मेमोराइज करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, याद करना है। दोनों दोनों में से जो तरीका भी आपको पसंद हो उससे आप याद कर सकते हैं। मतलब आपको पता चल जाएंगे कि अगर या फ़आलानी किसी ने कहा है तो इसका मतलब है कि वो दो मुज़क्कर करते हैं या करेंगे। इसी तरह से सबका अपना अपना मतलब है। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। अब ये यफ आलू के वजन पे आने वाली तो हमने यहाँ पर देख ली, यफ आलू बिल्कुल ऐसी ही गर्दान यफ, और यफ आलू के बाद यफ उलू के साथ भी बन सकती, बल्कि यफ इलू के साथ पहले बना लें। ऐन कलमा में ये जो आपके पास फतहा है, जबर है, इसको जेर में बदल दें और कुछ ना करें, सिर्फ ऐन कलमा को जबर से जेर कर देना है, तो आपके पास अगली गर्दान बन जाएगी। वो किसके लिए बनेगी? ये जो आप यहाँ पर पढ़ के आए कि तीन औजान हैं, यफ आलू यफ इलू, तो यफ इलू में कुछ नहीं होगा, गर्दान वही होगी, सिर्फ ऐन में जबर जेर कर देंगे, और इसी में अगर आप पेश कर देंगे तो तीसरे वजन की भी गर्दान बन जाएगी, और कोई इसमें मुश्किल नहीं है। अब वो बता रहे हैं आपको कि यफ़ालू, जो कि सबसे ज़्यादा एक सीगा इस्तेमाल, सबसे ज़्यादा वज़न इस्तेमाल होता है, उसके वज़न पे बहुत सारे आते हैं, बस यफ़ालू, यफ्ताहू इसके वज़न पे है, यजअलू इसके वज़न पे है, जाअला यजअलू, जाअला माजी में था, यजअलू इसमें है मुजारे में, यज़हब वो जाता है या वो जाएगा, यजमाऊ वो जमा करता है या वो करेगा, मिलाना जमा करना एक ही बात है। यरफाऊ वो बुलंद करता है या बुलंद करेगा, यकराऊ यस्माऊ और यहफजू। तो ये आपके पास चंद एक मिसालें आ गई यफ़ालू के वजन पे। अब बात आ जाएगी यफ़इलू के वजन पे, उस पे भी कुछ ज़रूरी ज़रूरी इंपॉर्टेंट जो मिसालें दी हुई हैं। यज़रिबू वो मारता है, यस्बिरु वो सब्र करता है, यगफिरु वो बख्श देता है, यगफिरु, यकजिबू यकसिबू यकदिरु, यकदिरु वो कुदरत रखता है, यकसिबू वो कमाता है। और जैसे ये मैंने सारी ट्रांसलेशन अभी इसमें की हैं प्रेजेंट में, हाल में, इसी तरह से आप इसको मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं, मुजारे में दोनों कवर करनी है चीज़ें, यजरिबू मारेगा, यस्बिरु सब्र करेगा, वगैरह वगैरह। याफूलू के वजन पे आने वाले इंपॉर्टेंट कुछ, यकतुलू वो कत्ल करता है या वो कत्ल करेगा, यकतुबू लिखता है या लिखेगा, यखरुजू निकलता है या निकलेगा, यदखुलू यतरुकू और यजकुरु, यजकुरु वो जिक्र करता है या वो जिक्र करेगा। अब एक बात देख लें, इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि पहले अगर कोई फ़ाआला था तो यफ़अलू ही होगा, यानी आइन कलमा पे अगर पहले माजी में, पहले का मतलब माजी, बाद का मतलब मुजारे, अगर पहले यानी माजी में आइन पे ज़बर था तो ज़रूरी नहीं है कि वो आगे भी ज़बर ही हो, आगे हो सकता है वो कुछ और हो। तो इसी तरह से अगर ऐन कलमा पे माजी में फ़ाअला की बजाय फ़ाइला था तो ज़रूरी नहीं कि वो यफ़इलू हो, वो यफ़उलू भी हो सकता है, यफ़अलू भी हो सकता है। इस तरह से ये माजी में कुछ, मुजारे में कुछ, तो डिफरेंट कम्बिनेशन अगर बनाए तो बन तो काफ़ी सारे सकते हैं, 9 कम्बिनेशन बन सकते हैं। कि जैसे आप पहले फ़ाअला के साथ यफ़अलू, यफ़इलू, यफ़उलू, और इसी तरह से फिर फ़ाइला के साथ भी ऐसे बनाते चले जाएं। लेकिन 6 कम्बिनेशन होते हैं जिनको हम देखेंगे, उनको अबवाब सलासी मुजर्रद कहा जाता है। अभी उसकी बारी आएगी तो उसको देख लें। कुछ मिसालें आपके सामने आ गई, जैसे शाहिदा शायद था, शाहिदा,
اور اس کا مضارع ہوگا یشہدو، وہ گواہی دیتا ہے وہ. اور اگر میں آ جاؤں گا تو میں، یا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابھی کہا تھا کہ یا کا مطلب ہے تھرڈ پرسن، اور الف اگر یہاں پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے میں، اور اگر یہاں پر یا کی جگہ نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے ہم. تو یشہدو وہ گواہی دیتا ہے، اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، اور نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں. تو یہ یشہدو کو ہم نے کنورٹ کیا اشہدو میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے الہ سوائے اللہ کے، و اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں انہ کہ محمدن عبدہ و رسولہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہے. تو یہاں پر وہ جو آپ کو مضارع کا استعمال سکھانا چاہ رہے ہیں وہ اشہدو سے انہوں نے آغاز کیا. یفعلو، یلفاہو مضارع ہے، مستقبل میں یا حال میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی یلفاہو، یعنی وہ جھلس دیتا ہے یا وہ جھلس دے گا. یلفہو ہے مذکر کا. تلفہو اگر ہم کریں گے تو یہ مؤنث میں بھی ایک آپ کو تھرڈ پرسن مؤنث بھی تا سے شروع ہوتا ہے، تھرڈ پرسن مؤنث تا سے. تو تلفہو جھلس دے گی، وجوہہم ان کے چہرے، النارو حالت رفع میں ہے یعنی یہ فاعل ہے، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ. تو چہرے جو ہیں مفعول ہیں، وجوہہم حالت نصب میں، اور النارو حالت رفع میں ہے. تو تلفہ وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، اور وہ اس میں ہو جائیں گے کالہون بد شکل بری شکلوں والے. تو یہاں پر آپ کے پاس جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ تلفہو اس کی نمائندگی کر رہا ہے کہ ہم نے یف آلو کے وزن پہ آنے والی چیز تلفہو ایک چیز پڑھ لی اور اس کا مطلب جانا اور اس کا استعمال جانا. آگے دیکھیے جی، یوم القیامتی یکفرو. اب دیکھیں کفرا یکفرو نہیں یکفرو، تو یہ ضروری نہیں کہ وہاں پر اگر کافارا تھا زبر تھا تو یہاں بھی فے کے اوپر زبر ہی ہو، نو یہاں پر پیش آ گئی. تو یوم القیامتی قیامت کے دن یکفرو کفر کریں گے، کفر کرے گا بعضکم تم میں سے کوئی، تم لوگوں میں سے کوئی، ببعضن باقیوں کا، کچھ اور لوگوں کا، یعنی تم میں سے کچھ دوسرے کچھ لوگوں کا کفر کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ بھی دیکھ لیں یہ آ جائے گا یلعن لعنت کرے گا یا لعنت کرتا ہے. یہاں پر ظاہر ہے کہ یوم القیامہ قیامت کے دن کا ذکر ہوا، تو وہ وقت چونکہ آنا ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو اس مضارع کو ہم مستقبل میں سمجھ کے ٹرانسلیشن کریں گے. وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور لعنت کریں گے بعض بعض کی، کچھ لوگوں کی کچھ لوگوں پر لعنت کریں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 25. آگے ایک کوشچن بھی بنا پوچھا جا رہا ہے، اس کی بھی پریکٹس ہو جائے. اسجدو کا مطلب ہے میں سجدہ کرتا ہوں یا میں سجدہ کروں گا، کیونکہ یسجدو کا مطلب ہے وہ سجدہ کرتا ہے یا وہ سجدہ کرے گا. تو وہی بات آ گئی اسجدو نسجدو تسجدو. تو یہاں اسجدو ہے میں سجدہ کرتا ہوں. تو شروع میں کوشچن ورڈ آ رہا ہے الف زبر آ، اسجدو کیا میں سجدہ کرتا ہوں، بلکہ یہاں پر ٹرانسلیشن ہوگی کیا میں سجدہ کروں، لمن اس کے لیے، خلقتا لی اس کے لیے، من جس کو، خلقتا تو نے پیدا کیا، تینن مٹی سے. تو یہ اب دیکھیں کہ یہ ایک ہی جملے میں آپ کو ماضی مضارع دونوں نظر آ رہے ہیں، ماضی بھی ہے اور مضارع بھی. پہلا ہے مضارع اور بعد میں ہے ماضی، لمن خلقت تینن جس کا تو نے مٹی سے پیدا کیا. آگے ون نجم والشجر یسجدان، اور نجم یعنی ان نجم
اس میں آ جائے گا ال لگنے کی وجہ سے اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، پوری کلاس، پوری کیٹیگری، تمام ستارے، ہر ستارہ، والنجم والشجر، اور درخت اور ہر درخت، یسجدانی، یا سجدہ کرتے ہیں۔ یسجدانی کا مطلب ہے یسجدو نہیں ہے یہاں پہ، یسجدانی، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو تمام ستاروں کی اور تمام اشجار کی چونکہ بات ہو رہی ہے، اگرچہ یہاں پر واحد واحد استعمال ہوا ہے، لیکن ال اور ال کا مفہوم یہاں پر پیدا ہوتا ہے، تمام کے تمام۔ والنجم والشجر یسجدانی، تمام ستارے اور تمام شجر سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے گا جی، ایاک نعبدو والی بات آ گئی، ایک روز اس کا ذکر ہوا تھا، اب اس کو ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں۔ نعبدو کا یہ ہوتا ہے جی یعبدو، وہ بندگی کرتا ہے، یفعلو کے وزن پہ آ گیا، تو یعبدو سے ہم اگر بندگی کرتے ہیں تو نعبدو ہو جائے گا، میں اگر ہوں تو آبدو ہو جائے گا، تو ہے تو تعبدو ہو جائے گا۔ تو نعبدو ہم بندگی کرتے ہیں، کا تیری، انتا کا قائم مقام کا، نعبدو کا ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے کا یعنی جو مفعول ہے جس کی بندگی کی جا رہی ہے اس کو اسپیسیفائی کرنا ہے، اس پہ ایمفیسس کرنا ہے، تاکید کرنی ہے، زور دینا ہے اس پہ، تو وہ پہلے آ جائے گا۔ تو اب آ جائے گا کا نعبدو، لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ کا جو ہے یہ تو وہ ہے جو جڑ کے آتا ہے، یہ ضمیر ہے جو کہ ضمیر متصلہ ہے، اس لیے یہ چونکہ شروع میں اکیلا بغیر سپورٹ کے نہیں آ سکتا، لہٰذا اس کی سپورٹ کے لیے عربی میں ایجا اس کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے۔ ایجا اس کے اندر وہ بھی پیدا کر دیتا ہے، حسر بھی، کہ ایاک نعبدو، تیری ہی بندگی ہم کرتے ہیں، ایاک، تو اس طرح سے نعبدو کا کنورٹ ہو جاتا ہے ایاک نعبدو میں، اور بات ایک تاکید والی ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دیکھیے گا، نوٹ کیا کہتے ہیں، مفعول کو مقدم کرنے سے اس پہ زور آ جائے گا، حسر بھی آ سکتا ہے، نیز حالت نصب کی ضمیر کو متصل کرنے کے لیے، یہ ظاہر ہے کہ منفصل ضمیر نہیں ہے، سٹینڈ الون نہیں ہوتی، یہ جڑ کے آتی ہے۔ یہاں پر جڑا ہوا تھا پہلے نابودو کے ساتھ، وہاں سے ہم نے الگ کیا، یہ آ تو گیا شروع میں، بٹ اسٹل دیٹ نیڈس اے سپورٹ، تو سپورٹ آپ نے اس کو ایجا کی سپورٹ دے دی، ایجا لگا دیا جاتا ہے جی۔ چلیں یہ بات ہوگی۔ اگلی چند ایک مثالیں، ڈائریکٹ مثالوں پہ چلتے ہیں، اوپر وضاحت ان کی دی ہوئی ہے۔ واللہ یعلم، عالم میں جانتا ہوں، تعلم تو جانتا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، کہ انکا بے شک تو، لرسولہ کہ تو ان کا، تو اس کا رسول ہے، کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین کہ بے شک منافقین، لا کاذبون لام تاکید آ گیا کہ بے شک وہ کذب کرنے والے، المنافقین اور آگے کاذبون، یہ چیزیں آپ مرکب توصیفی میں اور اس کے بعد آپ جملہ جو ہوتا ہے مرکب تام میں یہ چیزیں پڑھ کے آئے ہیں، اس کو ریوائز کیجئے گا، یہ کلیئر ہو جائیں گی کہ یہ کیا کمبینیشنز ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور آج ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں وہ ہے مضارع کا صیغہ یشہد۔ ان اللہ یعلم بے شک اللہ جانتا ہے، یعلم غیب السماواتی سماوات آسمانوں کا غیب، یہ مرکب اضافی پڑا ہوا ہے، غیب السماواتی والارضی، اور یہ ہے کیا غیب، غیب الارضی سمجھ لیں یا غیب السماواتی والارضی، کہ آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہے بے شک اللہ، واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے بما تعملون، یہاں تک واللہ بصیر، یہاں تک تو جملہ اسمیہ آ گیا، اور آگے کیا بما اس کے متعلق، تعملون تم کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، تو یہ اتنا سا ٹکڑا سمجھ لیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، تعملون تم لوگ کرتے ہو، تو واللہ بصیر بما تعملون۔ اچھا آگے چھوٹا سا ایک لیسن اور ہے، اس کو آج ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم آج کا کام وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ منفی بنانا ہے جی، بڑا سمپل سا کام ہے، سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ، فعل مضارع کو منفی بنانا ہے، شروع میں لا لگا دیں جملے کے،
آپ کا جملہ نیگیٹو بن جائے گا۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے ہم جب ماضی کر رہے تھے تو اس میں ہم ما لگا دیتے تھے، مضارع میں لا لگا دیا جاتا ہے عام طور پہ۔ ٹھیک ہے جی، تملکو تو اختیار رکھتا ہے، یا یہ تملکو کا مطلب ہو سکتا ہے مؤنث کے لیے بھی۔ اگر اس کا مذکر سمجھیں گے تو یہ ہوگا سیکنڈ پرسن، لیکن اگر مؤنث والا معاملہ تو غائب کے لیے، مؤنث غائب کے لیے بار یہاں استعمال ہو رہا ہے۔ اور مؤنث غائب کیا چیز ہے؟ نفس۔ نفس جو ہے جان، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے متفرق الفاظ میں پڑھا تھا کہ یہ مؤنث ہے، تو مؤنث اختیار، مؤنث نہیں، نفس جو کہ مؤنث ہے، نفس اختیار نہیں رکھے گا۔ عربی میں چونکہ یہ مؤنث ہے تو ہم اس کو اردو میں بھی اس کا متبادل مؤنث ہی کہ جان، کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی، یوما اس دن، لا تملکو نہیں اختیار رکھے گی، نفسن کوئی جان، لنفسن کسی جان کے لیے، شیئن ذرا بھی، جس روز نہیں رکھے گا اختیار کوئی شخص کسی شخص کے لیے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا۔ ویسے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بڑا سمپل ہے، یوما جس دن، الیوما کا مطلب ہوتا ہے آج کا دن، اور یوما کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی دن۔ تو یوما جس دن، لا تملکو نہیں اختیار رکھے گی، نفسن کوئی جان، لنفسن کسی جان کے لیے، شیئن ذرا بھی، والامر یومئذ للہ اور حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہی لیے۔ یہاں پر وہی والی بریکٹ کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو موجود ان والا معاملہ مسنگ ہے، کیونکہ خبر جسے کہتے ہیں اس کے جو انگریڈینٹس ہیں حالت نصب میں ہونی چاہیے یا جو بھی ہونا چاہیے، وہ مطلب یہ تو جار مجرور آ گیا نا، تو خبر کیا ہونی چاہیے وہ چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے، تو ہم نے کہا کہ خبر ایکچولی ہے موجود، اور یومئذ للہ یہ اس کی ایکسٹینشن، والامر یومئذ للہ اور حکم اس دن اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا۔ سورہ انفطار۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یظلم ظلم نہیں کرتا ہے، الناسا لوگوں پر، شیئن ذرا بھی، ولیکن لیکن، الناسا ولیکن الناسا، اب یہاں پر یہ حالت رفع سے حالت نصب میں آیا کیونکہ یہ حروف ناصبہ ہے، انا انا لاکننا لیتا لا اللہ والا، ولیکن الناس انفسہم بلکہ لوگ اپنے اوپر ہی، یظلمون ظلم کرتے ہیں۔ آگے ایک سورہ غاشیہ، آفالا، اس میں سوال بھی ہے اور منفی بھی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اب یہاں پر دیکھیے گا کہ انہوں نے لا استعمال کیا، تو جیسے ماضی میں ما استعمال ہوتا تھا یہاں پر لا استعمال ہو رہا ہے، بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ لا ینظرون نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ، فا لا ینظرون تو کیا نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ، افلا ینظرون تو اس میں آ جائے گا تو کیا نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ، کیا تو نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ، الالابلی اونٹ کی طرف، اونٹوں کی طرف، کیفا کیسے، خلیقت بنائے گئے، پیسے وہ اس آ گیا مجہول آ گیا فوئلت کے وزن، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ اور آسمان کی طرف، کیفا کیسے، رفیعت بلند کیا گیا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اور پہاڑوں کی طرف، کیفا کیسے نصب کیے گئے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی۔ تو یہاں پر لا کا استعمال وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ لا ینظرون نہیں دیکھتے ہیں وہ لوگ۔ کتنی مثالیں باقی ہیں جی؟ آخری مثال، یا ایہل کافرون اے کافر لوگ، یہ دیکھیں ساری چیزیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں اپلائی ہو رہی ہیں، ایہل کافرون، یا کے ساتھ ایہا کب لگانا ہے؟ جب آگے ال ہو، تو یا ایہل کافرون لا آبدو میں عبادت نہیں کرتا، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، لا آبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، لا آبدو میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما جس کی، تعبدون تم لوگ عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، آبدو
یہ بھی آبدو ہے اور یہ بھی آبدو ہے، یہ فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے، باقی فعل نہیں ہے۔ بلو کلر میں، لائٹ سکائی بلو کلر میں فعل آپ کو نظر آ رہے ہیں اور فعل مضارع ہیں۔ لا یعلم من فی السماوات والارض، نہیں جانتا ہے من فی السماوات والارض، نہیں جانتا ہے کیا ہے آسمان اور زمین میں، الغیبہ، زمین اور آسمان میں جو غیب ہے، الا اللہ، اللہ کے علاوہ نہیں جانتا جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے غیب کو اللہ کے سوا۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیبہ الا اللہ۔ تو یہ جی یہاں پر آج کا ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں۔ آج شرکا کم ہیں، اللہ کرے کہ اٹینڈنس بحال ہو جائے تاکہ سب لوگ کنٹینیوٹی سے ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ تو آپ نے اس کو دیکھا، اگر آپ کو کوئی بات اس میں ڈیفیکلٹ لگی ہے تو آپ ڈسکس کرنا کائنڈلی۔ نو اوکے سر، الحمدللہ سمجھ آ گئی۔ چلیں جی، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل بروز جمعرات پھر ہم اس کو آگے چلیں گے یہاں سے لے کے۔ السلام علیکم انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔